حجۃ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید ابو الحسن نقوی صاحب قبلہ تشریف لائیے۔ بسم اللہ وجاک بسم اللہ جی اللہ سید رسالت یا رسول اللہ حیدری محمد پر بلند کر صلوات اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر صلوات محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ فاتحہ بدرگاہ شہدائے کربلا علیہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ لأہل التقویٰ والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد بآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی امام المنتظر الحجۃ ثانی عشر روحی و ارواح العالمین لہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و معاندیہم و حاسدیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا علیہ السلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات کی تلاوت علماء اعلام مراج اعظام کی سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے جن کے ہاں جوان بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے ان کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں ان کی لڑکیوں کو برابر کے حقوق مہیا ہونے کے لیے اور بے اولادوں کی اولاد کے لیے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور کربلا کی زیارت و سال ختم ہونے سے پہلے رخصت ہونے کے لیے بار بار کربلا کی زیارت نصیب میں ہونے کے لیے اور بار بار مولا بلاتے رہے ہم کربلا جاتے رہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کربلا کی زیارت ہر ایک کے نصیب میں ہو ان سب حاجات کے لیے اور آخری جو دعا میری ہوتی ہے وہ دعا آپ سب کے دلوں کی آواز ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے آپ حضرات سے التماس سے بلند آواز سے صلوات پڑھیے اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزق طاعن وتمتعہ فیہا طویلا حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کے ظہور کے لیے آپ حضرات سے التماس سے کہ بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت ماشاءاللہ
مجلس کافی دیر سے مجلس ہے اور ماشاءاللہ ذاکرین علماء آپ کے سامنے خطاب کر چکے ہیں. بہرحال ہم تو علماء کے خادم ہیں اور صحیح علماء کے خادم ہیں. بہرحال یہ ہے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بہرحال مولانا بھی خطاب کر رہے تھے، خدا ان کے بیان میں اور طاقت، ان کو اور علم کی دولت سے مالا مال کرے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک روشن چراغ ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم تو زندگی کو گزار چکے ہیں. بہرحال انہوں نے جو خطاب کیا اس کے ایک ربائی مجھے یاد آئی جس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ شاعر کہتا ہے شاعر حسینیت کیسر باروی صاحب اعلیٰ اللہ مقام، انہوں نے ایک ربائی لکھی تھی کہ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا. اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج بنا. سماعت کے نظر کر رہا ہوں کہ مولانا کی شخصیت کیا ہے کہ میں ہوں نباز ادب راز ادب جانتا ہوں، میں ہوں نباز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر میں کرنے کا میں ٹھپ جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، صاحب ذوق و تقدس کا بھرم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے. مولانا طیب اللہ انفاسکم. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کرا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. برحال آپ کے سامنے پہنچا دو چار لفظ ہیں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، اس لیے کہ یہ ہماری مجلس ایک درس ہے. اور یاد رکھیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ امام بارگاہ اور مسجد جو ہے دونوں امام حسین سے متعلق ہے. کا فقط اتنا ہے کہ جو مجلس ہے جو امام بارگاہ ہے وہ مکتب ہے اور مسجد ہے وہ مقصد ہے، بس صرف اتنا سا فرق ہے معمولی سا. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ یہاں مجلس میں بہت زیادہ ہیں اور مسجد میں کم ہے تو اس کا دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو پڑھنے والے کا قصور ہے، اس نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا، آپ کو بتایا، یا سننے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے صحیح طرح سے نہیں سنا. تو بہرحال یہ کہ نماز جو ہے یہ نماز اکثر لوگ جو کہا کرتے ہیں نا کہ نماز کا ذکر زیادہ کیجیے، میں کہا کرتا ہوں آل محمد کا ذکر زیادہ کریں تاکہ نماز کی اہمیت آپ کے سمجھ میں آئے. میں نے وہاں ہالینڈ میں یہی کہا تھا کہ نماز جو ہے وہ نماز کو ایسی شاعری کی ڈرنے والی ہو جس سے آپ خوف کھائیں. نماز جو ہے یہ سمجھ لیں کہ معمولی سے لفظوں میں کہ نماز اس محبت کا جو آپ کے دل میں ہے نا، محبت اس کے شکرانے کا نام ہے نماز. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کون سی شے ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ کریں. تو بہرحال یہ کہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں متفق بین الفریقین حدیث ہے کہ پیغمبر خدا نے یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں 3 جگہوں پر پیغمبر نے بیان کی ہے یہ حدیث کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 کرا قدر وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یاد رکھیے تارک جو ہے وہ مسافر جو ہے آنے والا کسی جگہ ان شے کو چھوڑنے کا حق رکھتا ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کے آیا. یہاں سے نہیں اٹھا کے وہ حق نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھا کے وہ کہے کہ میں یہاں سے آگے میں یہ اسپیکر یا یہ میں مائک دے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا تعلق. ہاں البتہ میرے ہاتھ میں رومال ہے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ رومال کا خیال رکھنا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو بہرحال پیغمبر اکرم کے انی تارکن کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی ساتھ لے کے آئے تھے، اہل بیت بھی ساتھ لے کے آئے. دونوں چیزیں ساتھ تھی، اگر ساتھ نہ ہوتی تو کبھی بھی تارک کا لفظ استعمال نہ کرتے پیغمبر کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ دونوں کو ہم وزن کر کے، لیکن یاد رکھیے صامت جو ہے
کچھ نہیں کر سکتا جب تک ناطق نہ ہو. یعنی دو قرآن ہے ہمارے پاس، ایک ناطق ایک صامت ہے. ظاہر ہے کہ صامت بتاتا گیا اور ناطق والے اس کو عملی صورت میں جامع پہناتے گئے. یا یوں کیوں نہ کہہ دوں آیتیں انتظار کرتی رہی کب یہ عمل کریں. ہم آیت کا لباس پہن کے اترے. یہ کہ یہ آیتیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ محتاج نہیں ہے. یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، ذرا زور سے بولو، علی علی، ذرا جوش سے بولو، علی علی، ذرا مل کے بولو، علی علی، نعرہ حیدری. گھبرایا نہ کیجیے. اگر کوئی نعرہ لگائے یا سلوات کا کہے، کوئی مولانا تھک جاتے ہیں تو پھر سلوات پڑھاتے ہیں. سر ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ مولانا کا احسان ہے کہ آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اپنے خون کا ٹیسٹ کرنے آئے. سلوات جو ہے جتنا بار بار پڑھیں گے آپ کے خون کے اندر جو اثرات آ رہے ہیں ان کو ختم کرتا ہے یہ سلوات. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے وہاں سلوات کی آواز مومنین بلند کرتے ہیں. تو جہاں جہاں یہ آواز جاتی ہے نا، وہ ایک مرض جو آج کل عام ہو گئی ہے منافقت، نفاق دور ہوتا ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں نا نفاق دور ہو جائے تو پھر بلند آواز سے سلوات پڑھا کریں. بہرحال یہ کہ صلوات اور نعرہ حیدری، ظاہر ہے کہ ہم کس لیے نعرہ حیدری جو ہے، یہ نعرہ حیدری میں عرض کیا تھا کہ یہ آپ کا ایکس رے ہے اور یہ آپ کا خون ٹیسٹ ہے. صلوات آپ کا خون ٹیسٹ ہے، یہ ایکس رے ہے. ظاہر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، کس مذہب پر ہے، کس راستے پر چل رہا ہے. تو بہرحال یہ خدا کا احسان ہے وہ پیغمبر کی طرف سے کہ ہمیں ہر شے کے طریقہ بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو سیدھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ استعمال کرتے رہو. اچھا اب یہ ایک بات جو ذہن میں آتی ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم کہتے ہیں یار یہ کرو نعرہ لگاؤ، لیکن یہ جو ہاتھ بلند کر کے یہ کرتے ہیں نا ہمیں چڑ آتی ہے. میں نے کہا یہ ظاہر کی کون سی بات ہے، ایسی کوئی خطرناک بات نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی سنت ہے. پیغمبر نے اگر ہاتھ بلند کر کے نہ کہا ہوتا من کنت مولا، یعنی اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. تو پیغمبر اسلام سے کہیں کیوں؟ ظاہر ہے کہ علی کا نام ہی بلند ہے، کسی کے مجال نہیں پست کر سکے. اور ظاہر علی کی شخصیت اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ علی نہیں ہے. ذہن کی پیداوار ہوگی وہ علی نہیں ہے، باخدا علی نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے واضح طور پر کہہ دیا یا علی تم پہ کوئی پہچانتا نہیں یا میں جانتا نہیں. تو لہذا ان کو ماننے میں عافیت ہے، جاننے میں نہیں. اور یہ آج کل جو فرقہ بندی بڑھ رہی ہے نا، اس لیے کہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور گمراہی کے گھڑے میں گر رہے ہیں. جہاں آپ نے سوچا اس طرف بھی گمراہی ہے، اس طرف بھی. ہلاک فی الرجل محب قال و مبغض قال. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تیری محبت میں دو شخص ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو حد سے بڑھ گئے اور ایک وہ جنہوں نے گرا دیا. ہم پہلے کی جو حد سے بڑھتے ہیں ان کے لیے تو بات نہیں کر رہا، لیکن جو گراتے ہیں نا مجھے بتائیے نا کہ وہ گراتے کس وجہ سے، دوستی کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے؟ کلے ایمان نعت کے قرآن حلالی حرامی کی پہچان، پنج نعرہ پنج تنی سوا لاکھ نعرہ. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے حیدری صلوات کی تلاوت. وقت سے وقت کے بعد تو اس حدیث میں 4-5 باتیں قابل غور ہیں کہ کون چھوڑ کے جا رہا ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے،
کن میں چھوڑ کے جا رہا ہے، کن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور کب تک کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حدیث کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کون چھوڑ کے جا رہا ہے؟ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اپنے ہوا سے نہیں بولتا۔ ظاہر ہے کہ وہ معصوم اللہ کا نمائندہ ہی نہیں ہے جو اپنے ہوا سے بولے، وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے جو رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے محبت کرے، وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے جو کسی کو چاہے اپنے پاس بٹھائے، جس کے سامنے کھڑا ہو جائے بیٹی کی حیثیت سے نہیں۔ صرف کائنات میں اگر کسی کو اختیار دیا ہے جناب زہرا کو دیا ہے کہ بیٹی تو کہہ سکتی ہے آپ میرے باپ ہیں۔ جناب زہرا وہ ہستی ہے کہ کائنات جس پر جتنا فخر کرے کم ہے۔ اس کے متعلق معصوم ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ لولا فاطمہ لما خلقتما، کہ میرا حبیب اگر میری کنیز خاص فاطمہ نہ ہوتی نہ تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ کہنے کو کہہ دیجیے کہ علت غائیہ ممکنات اگر کائنات میں کوئی ہے تو جناب زہرا، جن کی وجہ سے کائنات کی ہر شے خلق ہوئی ہے، اور جناب زہرا وہ ہستی ہیں جنہوں نے ظاہر کہ ایک خطبہ جو دیا ہے، کتنے آدمی اس خطبے کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ پورے مسائل اس میں بیان کر دیے بی بی، یہ نہیں ہے۔ لیکن کیا تو اب ذہن میں ایک چیز آ گئی، میں عرض کرتا چلوں، ایک رباعی رشک ترابی سرگودا کی شاعر تھے، اہل سنت والجماعت تھے، بعد میں شیعہ ہوئے، لیکن جس وقت یہ شعر لکھا ہے انہوں نے اس وقت اہل سنت والجماعت، لیکن وہ شعر بہت عرصہ پہلے کا آواز غالباً 1960 کی بات ہے، یہ 61 کی، جب میں نے یہ خود سنا اپنے اور میرے ذہن پر نقش ہو گیا، اس لیے کہ بعض شاعر کی زبان سے ایسے شعر نکل جاتے ہیں جو خود شاعر کو بھی نہیں پتا ہوتا، جو اس کی جنت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ حقیقت ہے یہ، بعض اب ہمارے ممبروں سے کہا کہ شاعر جو ہے مجنون ہے، پاگل ہے۔ بھئی اگر مجنون پاگل ہے ٹھیک ہے، جو خرافات شعر کہتا ہے وہ اس کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، جو مدح آل محمد کرتا ہے وہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا دانا ہے۔ اور اگر دانا نہ تو معصوم کیوں کسی کو خلط دے رہے ہیں، کسی کو انعام تھیلی دے رہے ہیں جد کے لیے جو ذکر کر رہا ہے، تو یہ شاعر جو ہے پاگل نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب تک ان کے عطا نہ ہو شعر نکلتا ہی نہیں جاتا، کسی کی مجال نہیں کہ شعر کہہ سکے۔ کہتے ہیں لیتا ہے وقت، بی بی کو خطاب کر کے انہوں نے یہ لفظ کہا تھا، لیتا ہے وقت تیرے اشاروں پہ کروٹیں، لیتا ہے وقت تیرے اشاروں پہ کروٹیں، انسان کا وقت ہے تیری چادر کی سلوٹیں۔ لیتا ہے وقت تیرے اشاروں پہ کروٹیں۔ پھر میں آپ کو بتایا کہ سنی کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ کہاں جا رہا ہے، ذرا اس کو سنبھال کے رکھیں کہ وقت بہت نزدیک ہے۔ امام کا ظہور میں سمجھتا ہوں جتنا بھی کہیں، لیکن ہم متعین نہیں کر سکتے، لیکن بہت قریب ہے۔ یاد رکھیے غیر حتمی علامات تقریباً ساری ظاہر ہو چکی ہیں، حتمی علامات باقی ہیں، وہ ایک دن میں بھی خدا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہم متعین نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اب ہمارا جو معاملہ سب سے خطرناک یہ ہے کہ ہم نے امام کے سامنے جانا کیسے ہے، یعنی جس طرح سے کیا خوب کسی نے کہا کہ اگر اسی وقت آ جائے امام اور آ کے کہیں میں ظہور کر لیا ہے آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے جو کہے کہ میں آپ میرے گھر چلیں، فخر سے سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کوئی کہ میرے گھر چلیں جناب، میں مہمانی کروں گا، میرا گھر بھی پاک ہے، میرا رزق بھی پاک ہے، میری اولاد بھی حلال کی ہے؟ کوئی ایک بتا دے، کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے۔ ایک جگہ پر ایک عالم دین سے یہی میری بحث ہو گئی تھی، یہی یورپ میں، انہوں نے کہا جناب ہم تو پکارتے ہیں، سارے پکارتے ہیں، یہاں صاحب الزمان ادرکنی،
میں نے کہا کوئی بھی امام کے لیے نہیں پکار رہا امام، سب اپنے لیے پکار رہے ہیں۔ امام آئے میری اولاد نہیں ہے، اولاد مل جائے مجھے، امام آئے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، رزق مل جائے، امام آئے میرے پاس مکان نہیں، مکان مجھے مل جائے۔ لیکن کسی کو یہ احساس ہے کہ امام کتنی پریشانی کے عالم میں ہے؟ تبھی تو آپ فرماتے ہیں نا کہ میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ علماء مقاصد بیان کرتے ہیں دن میں دو مرتبہ امام کو دکھایا جاتا ہے واقعہ کربلا۔ آپ اگر سنتے ہیں نا، آپ کے آنسو نہیں تھمتے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بہنوں اور پھوپھیوں کے۔ بہرحال آپ کا ذہن بن گیا، چھوڑ رہا ہوں تاکہ رونے کے دن ہے آج، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ ظاہر ہے کہ میں خود بھی نہیں جا کہ آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے چند فکر مصائب کے عرض کروں گا۔ مدینے کی گلی ہے اور جناب سلمان فارسی جا رہے ہیں مدینے کی گلی سے، راستے میں ایک یہودی کا باغ تھا، یہودی اپنے باغ کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ سلمان جب قریب سے گزرے نا، ظاہر ہے کہ اللہ والوں کے چہرے پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ یاد رکھیے علی علیہ السلام مرد الہی ہے، یاد یہ ایک ذہن میں رکھ لیں۔ یہ نہ کہیں کہ فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، یہ علی علیہ السلام کے لیے معمولی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ جہاں مشیت الہی نے چاہا تلوار اٹھاؤ، وہاں علی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے، اور جہاں نہیں کہا رک جاؤ گردن جھکا دو، اور تو وہ بزدل ترین کائنات کے انسان وہ گھسیٹ رہے ہیں، اور کیوں خاموش ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے۔ حسین کیوں کربلا ہے؟ ظاہر ہے کہ مشیت الہی کے تابع ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ظاہر ہے کہ بارہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ زندگی کا اکثر میں بعض اوقات آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، میں باتیں کرتے کرتے خطبہ آدھے گھنٹے کے بعد پڑھا، تو بہرحال بات ممبر ہے، اور ممبر سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ خود بہت وہ عطا کرتے ہیں کس طرح سے، ظاہر ہے بات سے جو بات نکلتی ہے۔ تو یہ جناب سلمان وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد پیغمبر کی، جناب سلمان کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو دربار کے قریب دیکھا ہے، کسی اور جگہ نہیں، یعنی دربار کے قریب دیکھا، تاکہ اگر کوئی بھٹک کے یہاں آ جائے تو میں اس کو سیدھے راستے پر لے آؤں، اس کو اس جگہ لے جاؤں جہاں اصل اسلام ہے۔ اور یقین کیجئے اس میں ان کو انتہائی تکلیف پہنچی ہے جناب سلمان کو، اور ناراحت رہتے تھے کہ مولا علی کے پاس آئے، وہاں سے باہر نکلی، مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، یا علی میں بڑا تنگ آ گیا ہوں ایسی شکلیں دیکھ دیکھ کے نا سارا دن، تو اب میں بڑا عجیب سا میرا دل کرتا ہے باہر نکل جاؤ جنگل میں، یا علی مجھے اپنا کوئی ایسی چیز دکھائیں جس کو دل دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ کہا سلمان تجھے تو پتہ ہے سلمان کون ہے؟ 10 درجے ایمان پر فائز ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے ہم علی کو پہچانتے ہیں، جناب سلمان جو 10 درجے پر فائز ہیں، ان کا متعلق یہ روایت ہے علماء مقاتل بیان کہ جناب سلمان کہتے ہیں یا علی مجھے کچھ دکھائیں، مجھے دکھائیں کچھ۔ مولا فرماتے ہیں نہیں یہ سوال نہ کر سلمان، کہا نہیں مولا میں بہت تنگ آ گیا ہوں، تو دیکھ کے ایسی شکلیں دیکھ کے میری طبیعت ہی پریشان رہتی ہے، نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ پینے کو دل چاہتا ہے، مجھے دکھائیں۔ اب مولا نے کہا اچھا سلمان میرے ساتھ آ، باہر لے گئے مدینے کے، آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اب سلمان نے فقط ایک نگاہ کی ہے، مجھے دکھایا مولا نے۔ اب تاریخوں میں نہیں لکھا کیا دکھایا، لیکن اس کو دکھانے کی دیر تھی، سلمان قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں یا علی اس کو بند کریں ورنہ میں وہی کہہ دوں گا جو نصیری نے کہا تھا۔ یعنی جو 10 درجے ایمان پر فائز ہو گیا بعد پھر اس کے بعد وہ نہیں سمجھ سکا علی کیا ہے، اور آج کل 2 لفظ پڑھ کے یہ کہتے ہیں ہم علی کو سمجھ گئے۔ مولا علی تک کون جا سکتا ہے مولا؟ اور جناب سلمان نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کون بیٹھا تھا پیغمبر کے پاس، تو کہا جب آئے تو دیکھا علی بیٹھے، تو کہتے یا رسول اللہ، موقع تو تلاش کرتے تھے نا لوگ، یا رسول اللہ ابھی سلمان یہ کہہ رہے تھے میں جانتا نہیں، اور علی کے پاس اتنی زندگی ہوئی ان کو گزارتے ہوئے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے
وہ کہتے میں جانتا نہیں. کہا جب سلمان آئیں گے نا پوچھ لینا خود کسی سے. جب سلمان آئے تو پیغمبر نے کہا سلمان یہ اعتراض کر رہا ہے تم پر. تو مسکرا کے میرا دل کہتا ہے سلمان نے یہی کہا ان کی تو عادت ہے اعتراض کرنے کی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہا یہ بات کی ہے. کہا آپ ہی نے تو فرمایا تھا سبحان اللہ آپ ہی نے تو کہا علی تو جانتا نہیں یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. تو نہ میں اللہ ہوں نہ رسول ہوں. میں کیسے پہچان سکتا ہوں ان کو. تو ان کو ماننے میں عافیت ہے, جاننے میں نہیں یاد رکھتے. جتنا لا یقاسو بنا احد, اپنے آپ پر ہمارا قیاس نہ کرنا. واضح طور پر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اور ہیں تم اور ہو, ہم حاجی ہیں تم گمراہ ہو. تو سلمان گزر رہے ہیں, یہودی نے دیکھا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے, بہت مقدس شخصیت ہے. آواز دے کے بلایا, جانے والے ذرا رک جا, میرے قریب آ. بلایا, کہا کیا بات ہے. کہا تو چہرے سے اللہ والا معلوم ہوتا ہے. میری لڑکی بیمار ہے, آنکھوں سے نابینا ہے. میں نے دنیا جہان کے حکیم ڈاکٹر ہر سے علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکی, تو میری بچی کے لیے دعا کر دو. سلمان کا دیکھ کے کہتے ہیں آپ دیکھیں یہ کس طرح سے, نہیں کہ اتنے پیسے دے دو یہ فلاں دے دو. سلمان کہتے ہیں وعدہ پہلے کر, اگر تیری لڑکی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو تو مسلمان ہو جائے گا. کہا میں مسلمان ہو جائے. کہا اچھا چل میرے ساتھ, میں تجھے حکیم کے پاس اور یہ میری تمہید ہے, میری یہ چاہے اس کے بعد چند فکر مسائل کی عرض کر لیں. تو کہا چل میرے ساتھ, میں حکیم کے پاس لے چلوں. کہتا ہے میں نے تمہیں کہا ہے کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا, کوئی ڈاکٹر میں نے نہیں چھوڑا. ہر جگہ اس کو لے کے گیا ہوں, پیسے والا تھا. ہر جگہ شام میں اس کی جگہ جاگیریں تھیں, مدینے میں اس کے باغات تھے, ہر جگہ اس کے بعد بہت بڑا تاجر تھا. تو کہا میں ہر جگہ لے کے گیا ہوں, تم کہتے ہو حکیم کے پاس. کہا جن حکیموں کے پاس تو گیا ہے نا وہ اور تھے, اور جن کے پاس میں لے کے جا رہا ہوں وہ اور ہے. چل تو میرے ساتھ. ظاہر جناب سلمان اس کو کہا چل لڑکی کا ہاتھ پکڑ. لڑکی ہاتھ پکڑ, جا رہے ہیں. اس دروازے پر پہنچے جس کا تصور آ جائے تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیں صلوات آپ پڑھتے ہیں نا تو ساتھ اجل فرجہم بھی کہہ دیا کریں, اس لیے کہ روایات میں ہے کہ صلوات اجل فرجہم کے ساتھ جو پڑھے گا اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا کہ اپنے امام وقت کی زیارت نہ کر لے. بہرحال میں سمجھتا ہوں ٹیلی فون مجھے آتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں کوئی پریشانی کو اس زمانے میں. بہرحال ایک مختصر سا حال بتاتا ہوں کہ جو ہر روز اگر کوئی مشکل ہو 11 دن یا 21 دن صلوات 313 مرتبہ جو امام زمانہ کے جرنیل ہیں. بعض کہتے ہیں نا فوج اتنی 313 نہیں جمع ہوئے, یہ جرنیل ہے, فوج اور ہے. یہ امام کے بڑے جو کمانڈر سمجھ لیں, جو کچھ سمجھ لیں, یہ 313 جو ہے نا وہ امام کے کمانڈر. تو زیادہ 313 مرتبہ جو صلوات پڑھے گا ہر روز, ان ہونا کام اس کا نہ ہو تو پھر مجھے آگے پڑھا. محمد والے محمد بلند تر سلام. بہرحال یہ ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا کسی کو پوچھنے کی, یہ پڑھے ہر کام کے لیے انشاءاللہ مولا. ظاہر ہے کہ ان کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے, انہی کے صدقے میں سب کچھ ہے. بہرحال یہ کہ اور ایک چیز ذہن میں آ گئی, اب صدقہ کا تو میرے ذہن میں آ گئی نا بات, اکثر حضرات کے ذہن میں ہے امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی ہے وہ نماز کے لیے نہیں, توحید کو اللہ کو بچانے کے لیے. ایک نماز کے لیے نہیں, اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, سب کچھ ہے اس میں. امام نے جو دیے چھا, امام نے جو شہادت دی ہے وہ سب کے لیے, خدا کی توحید کو بچانے کے لیے, اللہ کو بچانے کے لیے. اللہ کا دین فریاد کر رہا تھا, ٹھوکریں کھا رہا تھا. حسین نے کہا میں اکبر دے دوں گا, سب کچھ دے دوں گا, لیکن تو یہ بچاؤں گا. تو بہرحال نماز اس لیے کہ فقط نماز کا آپ نام لیں گے
تو نماز ہے صدقہ ان کا، یاد رکھیے۔ کس کے صدقے میں بچی ہے نماز؟ حسین کے صدقے میں۔ اب یہی میں اس لیے کہا کرتا ہوں، افسوس یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں نا، یہ سوال جو ہے نا سب سے پہلے مجھ سے ہوتا ہے، مولانا یہ بتائیے حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ یعنی مقابلہ اور کوئی چیز تمہیں نہیں ملی جس سے مقابلہ کرنا؟ امام حسین کا مقابلہ کرنا ہے، پیغمبر سے کرو، علی سے کرو، افضلنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، ظاہر ہے کہ مقابلہ کر رہے ہیں نماز، اور کہہ رہے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ بھائی اتنا سن لو جو حسین کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، وہ چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز محتاج ہے وقتاں دی، ہر وقت نماز حسین ہے۔ نماز محتاج ہے وقتاں دی، ہر وقت نماز حسین ہے۔ آ ویکھ رسول نے سجدے وچ اتے پشت سوار حسین ہے۔ تلے خنجر نماز ادا کرن دا دتا سخت پیغام حسین ہے۔ دین دا وقت نماز ہے بھی تے نماز دا وقت حسین ہے۔ نعرہ حیدری! مختصر لفظ ان کے ترجمانی کرتے ہوئے کہ یعنی دنیا نماز کی انتظار کرتی ہے، نماز حسین کا دنیا نماز کی انتظار کرتی ہے کہ کب نماز کا وقت ہو، اور نماز حسین کا انتظار کرتی ہے کب یہ نیچے اترے۔ کیا خوب کا بات سے باہر نکلتی ہے، میں کیا کروں، بہرحال یہ میں جو وقت کے دامن میں انشاءاللہ جتنا مجھے کہا گیا اسی میں ختم کر رہا ہوں میں۔ تو ایک مرشید کاظمی صاحب ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک سجدہ نظم لکھی تھی، اس کا ایک شعر آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شان سے بیٹھا ہے، شان سے بیٹھا ہے نبوت کا جھکائے، یعنی کائنات کی قیمت کا یہ شعر یاد رکھیے۔ اس شان سے بیٹھا ہے نبوت کو جھکائے، جرت نہیں نانا کی سر اپنا ہو۔ جب پوچھا کہ آپ نے سر کیوں نہیں اٹھایا، کہا میں اٹھانا چاہتا تھا لیکن جبرائیل نے آ کے میرے زانوں پر آ کر کیا کہ حسین، خدا یہ کہہ رہا ہے حسین بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے۔ ہم نے پہچانا ہے۔ پڑھتے رہے جو نماز، پڑھتے رہے جو نماز حسین کو چھوڑ کر، قضا ہو گیا ان کی نماز حسین کو چھوڑ کر۔ نعرہ حیدری! میں نے پھر کہا، وہ کہتے ہیں سجدے جو قضا ہیں اسے ادا کر دے گی اولاد، سجدے جو قضا ہے اسے ادا کر دے گی اولاد، جو اشک قضا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ بات وہی بات پھر آ گئی، پہنچے جناب سلمان، یہودی کو لے کر، لڑکی بھی ساتھ ہے، اور دروازے تک بات کیا، آگے سے دروازہ کھولا، لنگیرے زمین و آسمان مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ تو ایک بات اور کہہ دوں آپ کے ذہن اگر آمادہ ہو کہ آج کل یہ رواج بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ کہ علی رب، یاد رکھیے اس رب کہنے سے کتنی چیزوں کا آپ انکار کرتے ہیں۔ ذرا سوچے تو ابن ابی طالب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، حسنین کے فرزند ہونے کا انکار کر رہے ہیں، جناب زہرا حیات کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر آپ مولا علی کو بے نماز ہونے کے ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کیا فضائل ان کے بیان کر رہے ہیں، آپ تو سب سے بڑے مقصر ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالہ!
اللہ کہہ کے رب کہہ کے آپ نے وہ فضائل ختم کر دیا، اس لیے کہ اللہ کا یہ کام یہ اس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے یہ کام کرنا۔ مزہ تو یہ ہے نا مخلوق ہو کر خالق والے کام کرنا۔ دامن میں گنجائش نہیں، میں آگے بڑھوں۔ دک الباب کیا، مولا نکلے باہر، کہا سلمان، سلام کیا سلمان نے، کہا مولا نے پوچھا سلمان کیوں آئے؟ کہا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اسی وقت کہا کیا آگے مشکل کا یہ بات ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مولا اس نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے یہ کام اس کا ہو گیا تو یہ مسلمان ہو جائے گا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا سلمان اندر آؤ۔ سلمان کو بلایا، یہودی کو بلایا، سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، مولا بھی بیٹھ گئے، یہودی بیٹھ گیا، لڑکی ساتھ جو نابینا ہے وہ بیٹھ گئی، سلمان بھی بیٹھ گئے۔ مولا جب بیٹھ گئے تو مولا نے ایک مرتبہ سلمان سے کہا، سلمان کا جی مولا، کہا جاؤ حکیم کو، طبیب کو بلا کے لاؤ۔ بڑا عجیب سا واقعہ ہے، جاؤ طبیب کو بلا کے لاؤ۔ کہا مولا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی حکیم ہے؟ سلمان سے مولا فرماتے ہیں، سلمان میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ بلا کے لاؤ، حسین کو بلا کے لاؤ، حسین کو بلا کے لاؤ جلدی۔ سلمان گئے، کہا بابا نے بلایا آپ کو۔ سلمان جناب امام حسین علیہ السلام آئے، اس سے کام چلتا، لیکن امام جو ہے امام ہے، کسی عالم میں وہ امام ہے، اور یہ کم سنی نہیں ہے ان کی، یہ کم سنی ایسی یعنی مستقبل تھا کہ پیغمبر کم سنی میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو جوانی میں کہہ سکتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ حسین منی و انا من حسین، یعنی منیت کا مطلب آپ سمجھے نا کیا ہے کہ بس جس نے حسین کو دیکھنا ہے وہ رسول کو دیکھ لے، جس نے رسول کو دیکھنا ہے وہ حسین، یا بالفاظ ہے کہ واقع کربلا سے پہلے حسین کی پہچان رسول ہے، اور واقع کربلا کے بعد رسول حسین، رسول کی پہچان حسین۔ یہ مختصر سا یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو بہرحال حسین کو بلا کے لاؤ، جناب سلمان بلا کے لائے، بیٹھ گئے۔ اب سلمان امام حسین جب بیٹھے نا، آپ نے سلمان سے کہا جاؤ پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پانی کا ایک پیالہ سلمان نے لایا، کہا رکھ دو یہاں۔ اب امام حسین علیہ السلام کی طرف خاطب ہو کے مولا نے ایک جملہ کہا بیٹا ذرا اپنی انگشتہائے مبارک تو اس پانی میں ڈالو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان انگلیوں نے، انگشتہائے مبارک نے کیا کام کیا، بس امام حسین علیہ السلام نے اس طرح انگشتہائے مبارک اپنی ڈالی اور نکال دی، اتنا کیا۔ یہ تو تعریف ہے، یہ نہیں مجھے معلوم کہ آپ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، یہ نہیں۔ بہرحال یا وہ ایسی موجود نما ہے، ضرورت نہیں۔ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا علی علیہ السلام جب نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے سادھو لوگ شیعہ کہتے ہیں جب امام مولا علی نماز کے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب نماز میں نہیں ہوتے جیسا تیر کھینچ لگا واقعہ کرو آپ کے سامنے۔ تو میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک لمحہ تو دکھائے جس میں اللہ کے قریب نہیں ہے علی، کوئی لمحہ ایسا ان پر ہے جب یہ اللہ کے قریب نہیں ہے؟ یہ ہے ہی مرد الہی۔ اگلی ڈالی باہر نکالی، تو اب سلمان سے کہا، سلمان ان سے کہو یہ پانی جو ہے یہ یہودی اٹھائے اور یہ پانی اپنی لڑکی کی آنکھوں پر ملے۔ ظاہر مولا اگر چاہتے تو ایک انگلی کا اشارہ کر کے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن بتانا تھا کہ ہم سب کے ساتھ محمد ہیں، سب کے ساتھ محمد ہیں، اور ہر ایک وہی کام کر سکتا جو ظاہر ہے کہ اگر امام حسن ہوتے اس زمانے میں جب امام حسین تھے کربلا تو واقع کربلا وہی انجام دیتے۔ بہرحال ان میں فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے ان میں، سب کے ساتھ محمد ہے۔ اور ایک جملہ جو طاہر جرولی صاحب نے کہا تھا رمض عالم، ظاہر ہے کہ جو کو کہتا ہے نا احترام ہے میں ان کا، علماء کا جو پرانے بزرگ گزرے ہیں بڑی خدمات ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب پیغمبر نے کہا کہ میرا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کلنا محمد، تو کیا تھا پیغمبر یہ کہتے تھے اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی۔
تو انہوں نے کہا پیغمبر یہی جواب دیں گے جس سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا. 14 علی کیسے برداشت کرتے. پانی لیا, آنکھوں پر ملا, آنکھوں پر ملنے کی دیر تھی, آنکھیں اس کی بینا ہو گئی, آنکھوں سے نظر آنے لگا. اب اس لڑکی نے نہیں دیکھا تھا امام حسین کو. جب آنکھیں ٹھیک ہوئی, چاروں طرف دیکھ کے اس نے مولا علی کو بھی دیکھا, سلمان کو بھی دیکھا. سلمان کے ساتھ آلی باتیں سن رہی تھی, ان کا لہجہ آنکھ ذہن میں بٹھا لیا تھا. جب کو دیکھا مولا علی کو, امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر آ کے آنکھیں رکی اور پھر کہتی ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ آقا امام حسین تو نہیں ہیں. تو امام حسین کہتے ہیں ہاں میرا نام حسین. کہا میرا باپ تو بعد میں مسلمان ہوگا نا, آقا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. امام حسین علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہوئی. اب تاریخوں میں جو علماء مقاتل نے بیان کیا ہے, بہت سے علماء یہ تقریباً موجود ہے جب, اور جب آنکھیں ٹھیک ہو گئی اب اس کے بعد کیا کہا اس یہودی نے کہ مسلمان ہو گیا تھا, کہا یا علی آپ اس کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں تاکہ آپ کی بیٹی سے یہ دین کے مسائل سیکھ سکے, آپ کی بیٹی سے یہ اسلام کے مسائل سیکھ سکے. مولا نے اجازت دی اور ساتھ یہ بھی کہا ٹھہرو میں پوچھ لوں اپنی بیٹی سے اگر اجازت دیتی ہے. میں کہوں گا علی کی بیٹی تیرا یہ مقام, یار باپ بھی پوچھ کے کسی کو جواب دے رہا. اور وہ وقت آیا, کہا امام نے کہا میری بیٹی اجازت دے رہی ہے جاؤ. اور یہ علی کی بیٹی کے گھر میں, مولا کی بیٹی کے گھر میں کنیز بن کے رہی ہے یہ لڑکی, اور اس کا نام جو ہے کتابوں میں ہندا آیا ہے. اب بار بار وہ شام گیا, اپنے قبیلے والوں کو بتایا, مسلمان ہوئے. جب 3-4 دفعہ کے بعد آیا نا تو مولا کے پاس, مولا میں جا رہا ہوں شام پہ. اب لڑکی کو بھیجا اپنے ساتھ, جاؤ یہ آپ جوان ہو گئی, یہ شادی کر, اس کی شادی کر. مولا یہ بتائیے کیا لڑکی نے آپ کسی کو اذیت دی ہے جو آپ جو کہہ رہے لڑکی کو بھیجا, یا خوش ہے؟ کہا نہیں میرا حکم ہے لے جا اس کو. کہا اچھا مولا آپ اجازت دیں میں لڑکی سے خود پوچھ لوں. بلایا لڑکی کو, کہا بیٹی میں جا رہا ہوں, وہاں تیرے رشتے دار چچا ماموں سارے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں, چل میرے ساتھ تاکہ وہ تجھ سے ملے گی. ان کے دل میں اثر ہوگا کہ واقعی دیکھیں یہ لڑکی لا علاج تھی اتنی ٹھیک ہو گئی ہے. کہا بابا آپ جائیں, جائیداد آپ کو مبارک, جاگیریں آپ کو مبارک, بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے, فقط مجھے اتنی اجازت دے دیں میں باقی زندگی جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس کنیز بن کے رہنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا بیٹی نہیں تو جا پا, یہ میرا حکم ہے. وہ لڑکی تیار ہوئی, مادہ سفر ہوئی, سب سے خدا حافظی کی. آخر میں امام حسین علیہ السلام کے قریب آئی اور آگے کہتی آقا آپ نے مجھے شفا دی, آپ نے میری آنکھیں ٹھیک کی, آپ نے مجھے مسلمان کیا. آقا اب آپ کے بابا کے حکم سے مجبور ہو کر میں جا رہی ہوں شام. آپ ایک بات کریں اپنی دعاؤں میں مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ امام نے کہا نہیں تجھے دعاؤں میں نہیں بھولوں گا میں, جاؤ. لڑکی چلی وہاں سے. اب تاریخوں میں نہیں ملتا کہ کیسے یہ اس محل میں پہنچی, یہ نہیں مجھے تاریخوں میں نہیں ملتا, لیکن تاریخوں میں ہے واقعہ. پہلے آپ پڑھیں جیسا فرعون کے گھر میں مومنہ تھی. بہرحال یہ ایسے واقعات ہیں کہ کتابوں میں تاریخ میں گزرے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ پہنچی وہاں, کہاں کنیز تھی, کہاں ملکہ بن کر. سن 61 ہجری کے اوائل ہند اپنے محل میں بیٹھی ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز اس کے آنے میں ختم کر دی. میں نے آپ کو زحمت دی, بات ختم کر دی, چند جملے سنیے. رونے کے دل ہے, ظاہر کہ معصوم شاہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے رو جس طرح ہماری جدہ جناب زہرا نے کیا, جس طرح سے ہماری جدہ جناب زہرا نے کیا, اس طرح سے رو. تب رونے کا حق ادا ہوتا ہے. رونے کی آواز آئی, یزید کے پاس آ کے کہتی ہے یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ میری طبیعت بے چین ہو گئی, دل میرا گھبرا رہا ہے.
کہا کوئی بھائی ایک آدمی ایک خروج کیا تھا معذاللہ میرے خلاف، میری فوجوں نے ان کو قتل کیا، ان کے اہل بیت کو قید کر کے لائے۔ حضرت آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ قید خانہ تھا، قید خانہ نہیں تھا، کھنڈر تھا۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کھنڈر کیا تھا جو روایت ہے جس میں لکھا ہے 6 مہینے 2 مہینے، ایک روایت جو آخری 1 سال قید رہی ہے بیوی۔ بہرحال 1 سال میں انسان نہیں بدلتا، لیکن باخدا سال کی قید نبھا کے جب بیوی واپس گئی ہے نا تو سگے بھائی نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا کہ تو میری بہن تو نہ بہن۔ معصومین کے کسی کام میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معصوم کرے۔ عزیزدارو، کہا نہیں میری طبیعت کا نشان دل میرا گھبرا رہا، مجھے اجازت دے میں دیکھیں وہ قیدی کشتان کے مالک کے کون نہیں کرتے۔ کہا نہیں، بڑا انکار کیا لیکن یہ ضد پر اڑ گئی کہ مجھے اجازت دے۔ کہا اچھا جاؤ۔ اب ان چلی، پردے کا اہتمام ہوا، کنیزیں پردے میں جا رہی ہیں اور شہزادی کے سہارے میں زندہ میں بیٹھی۔ عزیزدارو، رونے والوں، علی و بطول کی لاڈلیوں کا ماتم کرنے والوں، خدا میں ایک جملہ کہوں گا، ہم نہ روتے اگر بات کربلا تک ختم ہو جاتی۔ میں منبر پر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں رلاتی بات ایک ہے فقط، خدا علی کی بیٹی اور خدا شرابی سے ہم کا نام شرابی کا درمیان۔ امام حسین علیہ السلام کا امتحان اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے مولا سے کہوں مولا آپ سے موازنہ مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، مگر جو تاریخ میں لکھا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین کا پورا امتحان آپ دیکھیں، علماء بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، کسی شہید کے جنازے پر پہنچے ہیں نا لاش پر، تو مولا نے یہ نہیں کہا کاش میں اس سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ علی اکبر کی لاش پر آئے جملہ ضرور کہا مولا نے، ارے دنیا بعد اکلفا، بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کاش اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، یہ جملہ ضرور کہا میرے مولا نے کہ قاسم بیٹا تیرے چچا پر بڑا ناگوار امر ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ امام نے جملہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ کاش قاسم تیری لاش کے ٹکڑے دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ علی اکبر کو، جناب عباس کو، جتنے آپ دیکھیں امتحان ہے، لیکن اب اس سے آپ اندازہ کریں کربلا سے لے کر شام تک نہ بولنے والا امام جب شام کے بعد دربار میں پہنچا ہے نا، اب مجھے نہیں کس وجہ سے میرے مولا نے یہ فیصلہ کہا۔ جب دربار کی کیفیت دیکھی، 700 کرسی نشینوں کا مجمع دیکھا، اپنی بہنوں اور بھوپیوں کو رسم بستہ دیکھا، بے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ کر کے میرے مولا فرمایا یا لیتا امی لم تلد لی الیوم، ارے کاش میں آج کے دن کے لیے اس دنیا میں نہ آیا ہوں کہ اپنی بہنوں اور بھوپیوں کو ارے رسم بستہ یزید کے دربار آخری فکرہ ختم کر رہا ہوں۔ بس عزیزدارو، اجازت ملی، ہندہ پہنچی جب زندان میں شور اٹھا، جب قریب تھی نا ہندہ تو جناب زینب پوچھتی ہے بیٹا سجاد یہ شور کیسا ہے؟ بعد ابا ملازہ کی آوازیں آ رہی تھی، تب بھی اما ہند آ رہی ہے، قیدیوں کو تماشا لے۔ ابھی بھی کو وہ منظر یاد آگے جب قریب کر گیا، یہ عورتوں میں جا کے درمیان میں جا کے بی بی جا کے چھپ سر جھکا کے بیٹھ گئی کہ کم سے کم پہلی نگاہ ہند کی مجھ پر نہ پڑے۔ زندان میں پہنچی ہند، اب کس سے کون تھی دروازے کے پاس بیٹھی مجھے نہیں ہند، میرا دل کہتا ہے جناب فضا ہوگی، دل کی بات عقیدے کی بات کر رہا ہوں، کتاب میں نہیں لکھا کہ کون تھی، پر کوئی بیوی تھی، لیکن قرین قیاس وہ یہی ہے کہ جناب زہرا کا پردہ، جناب بی بی زینب کا پردہ بچانے والی اگر کوئی بیوی تھی جناب فضا تھی۔ پوچھا آپ کی سردار کون ہے، آپ کی شہزادی کون ہے؟ بس میں نے مجلس ختم کر دی، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، سوائے غم معصومین کی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ کہا
آپ تمہاری شہزادی کون ہے؟ کہا وہ جو عورتوں کے مجمع میں سر جھکائے بیٹھی ہے، ہماری جانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں سادات کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بی بی دربار میں نہ جاتی، معمولی بات نہیں ہے بیوی جناب زینب کے دربار میں جانا، گردن کا کٹ جانا آسان تھا، اور علی کی بیٹی کے سر سے چادر اترنا بڑا مشکل تھا۔ دنیا والوں ہم سے پوچھتے ہوتے کیوں؟ یہ نہ پوچھا کرو، کاش یہ پوچھو تم زندہ کس طرح سے ہو؟ جس نوجوان کے سامنے اس کی ماں سے بھرے بازار میں کوئی چادر اتار دی، اب بھی اسے پوچھنے کی ضرورت ہے زندہ کس طرح سے ہے؟ حضرت ہندہ پہنچی، بی بی کے سامنے دو زانو طے کر کے بیٹھ گئی، جیسا شاگرد بیٹھتا۔ آل بیت کے گھر کا درس تھا، مٹی کے فرش پر بیٹھ گئی، شاہانہ لباس۔ سب سے پہلے کہ بی بی آپ سب کی سردار ہیں، چند سوال میرے ذہن میں اگر آپ جواب دے دیں۔ بی بی نے آہستہ سے سر کو جھکایا اور کہتی ہاں کیا سوال ہے؟ ہند کہتی ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کس ملک کے آپ رہنے والے ہیں؟ بات کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ کہاں ملک حجاز کے؟ اس کے بعد ہند کہتی ہے بتائیے کون سے کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ بی بی کہتی ہے آہستہ سے مدینہ۔ تو کہا بی بی مدینے تو کئی ہیں، شہر کو مدینہ کہتے ہیں، آپ کس مدینے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا مدینہ تو رسول اللہ کے مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اب ہند پھر پوچھتی ہے کس محلے کی رہنے والی ہے؟ کس محلے کی رہنے والی کا محلہ بنی ہاشم۔ حضرت میں کہا کرتا ہوں ہند سوال کر لیے بہت تم نے، اس سے آگے نہ پوچھتی، اس لیے کہ بی بی کربلا سے لے کر جہاں تک تازیانے کھاتی آ رہی کا محلہ بنی ہاشم۔ تو ہند کہتی ہے میں بڑا عرصہ محلہ بنی ہاشم میں رہی ہوں، ایک گھر کی کنیزی کی ہے، کنیز بن کے رہی ہے۔ اگر تو واقعی مدینہ تو رسول اللہ کی رہنے والی ہے، اگر واقعی تو محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہے، تو پھر یقیناً میں ایک نام لیتی ہوں لیکن ابھی پہچان نہیں۔ جناب زینب سر کو جھکا کے دیا اچھا پوچھ تیری مرضی کیا ہے؟ ہند کہتی ہے کیا تو حسین کو جانتی ہے؟ آخری لفظ میں آپ کی جواب کر کیا تو حسین کو جانتی ہے؟ جب یہ لفظ کہا نا تو جناب زینب خاموش سر کو جھکائے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی نا تو ہند کہتی ہے بی بی میں سمجھ گئی تو ایک شریف ذاتی ہے، تیری شکل سے ظاہر ہے تو ایک شریف خاندان سے تیرا تعلق ہے۔ شریف ذاتیوں کو پتہ نہیں ہوتا محلے میں کون رہتا ہے۔ غیرت مطلب آخری جملہ ہند ایک بات کہتی ہے کہ میں مرد کے نام بھی جانتی ہوں عورتوں کے نام، میں آپ سے ایک عورت کا نام پوچھتی ہوں بس عزیزدارو۔ ہند نے یہ کہا کہ بی بی کیا تو زینب کو جانتی ہے؟ انتہا ہو گئی، میں کہوں گا ہند اتنا ظلم نہ کیا بی بی پر، جب کہا تو کیا زینب کو جانتی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اونچی آواز سے رونا شروع کیا، تو ہند کہتی ہے میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا بی بی، میں فقط نام پوچھا ہے۔ کہا ہند تو پہچانتی کیوں نہیں؟ اللہ زینب وہی زینب جب کہا نا تو بے اختیار کر کے کہتی ہے بی بی اگر تو زینب ہے تو جلدی سے بتا میرے آقا حسین کو، اور تیرے آقا حسین کو تیرے شوہر یزید کی فوجوں نے شہید کر دیا، یہ کربلا سے ہم لٹ کے آ رہے ہیں، ہمارا خاندان دعا کر دیا گیا، ہمارے سروں سے چادریں اتار ہمارے اس توسل کو قبول فرما، جب تک زندہ رہے حسین حسین کرتے رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو آخری لفظ جو ہماری زبان پر ہو وہ یا حسین یا حسین یا حسین۔